عدالتوں کے فیصلے، سپریم کورٹ کا جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہونا، سو موٹو نوٹس، الیکشن کمیشن کے فیصلے، یہ ساری چیزیں ملا جلا کر، اور پھر خان صاحب کا سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ بھرپور قسم کا طاقت کا مظاہرہ، یہ ساری چیزیں ملک کے اندر ایک سیاسی غیر یقینی پیدا کر رہی ہیں، اور یہ آنے والے ہر دن میں اس غیر یقینی کا میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر حکومت بدلی ہے، اور جس طرح سے اس حکومت کے بارے میں یہ تاثر بھی آیا کہ غالباً یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہمدردیاں ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کا جو رجحان ہے وہ اب شفٹ آیا ہے اس کے اندر، اور خان صاحب کے بارے میں جو کہا گیا کہ انہوں نے مایوس کیا اپنی کارکردگی کے لحاظ سے، تو شہباز شریف کو ان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر لایا گیا، لیکن ایسا کچھ بھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ حکومت بننے کے فوراً بعد ہی ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں اور آئے دن ہو رہے ہیں کہ جو سیاسی غیر یقینی میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دو مختلف زاویوں کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے اور جب وہ بنتی ہے اور اس کے بعد جب اس کے حالات خراب ہوتے ہیں تو ڈائریکٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں رہے، اور عمران سرکار جو تھی اس کے جانے کے بعد تو بڑا کلیئرلی فواد چودھری نے کہا کہ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ یہی بات جناب شیخ رشید نے بھی کہی کہ ہمارے فوج کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے، جس کی وجہ سے ہم اقتدار میں سے نکل گئے، اور پھر اس کے بعد یہ باتیں کہ ہم تعلقات کی دوبارہ بحالی کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ خود خان صاحب کی باتیں کہ میں نے ٹیلی فون نمبر بند کر دیے ہیں، یہ وہ، اور وہ اشارہ ان کا فوج کی طرف تھا۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات جو ہیں یہ وجہ ہے ایک عدم استحکام کے یا غیر یقینی صورتحال کے۔ دوسری طرف خود سرکاری جماعت جو حکمران پارٹی ہے مسلم لیگ نون، اس کے اندر بھی ایک کنفیوژن ہے اور ڈیوائیڈ ہے بہت زیادہ۔ یہ دونوں چیزیں ملا کر جو ہے ملک کے اندر یہ جو ایک کنفیوژن کریٹ ہوا ہے، جس میں روزانہ یہ بات آتی ہے کہ آج اسمبلیاں گئیں یا کل گئیں اور نگران حکومت آئی کہ آئی، فلاں نگران وزیر اعظم آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ سارے ملٹیپل اس کے ریزنز ہیں۔ تو بات کرتے ہیں یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بات کی جاتی ہے وہ کیوں ہے۔ پچھلے جیسے میں نے سٹارٹ میں یہ کہا کہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے سو موٹو لیا جانا اور اس کی طرف سے جو ایف آئی اے کیس کے حوالے سے جتنا جارحانہ ایک انداز اختیار کیا گیا اور اس کے اوپر افسران کے قرر تبادلے پر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی گئی، اور خاص طور پر وہ کیس لے کر جس میں ملک کے اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ جس میں ملزم ہیں اور عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، آج بھی عدالت میں پیش ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت ضمانت پر ہیں اس کیس میں، وہ بھی اور ان کے صاحبزادے جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ وہ بھی ضمانت پر ہیں۔ یہی چیز جو ہے یہ اب جو اپوزیشن ہے تحریک انصاف ہے وہ سب سے زیادہ اسی چیز کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں جو عدالتوں میں ضمانت پر ہیں، ان کے خلاف اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں۔ تو اس حوالے سے سپریم کورٹ نے جتنا ایک سو موٹو لیا اور اس کے اندر جو ساری پروسیڈنگ جس طرح سے چلی ہے، اور اس میں انہوں نے جو آرڈر پاس کیا کہ جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز ہیں ان میں مزید کوئی ٹرانسفر نہیں ہوگی، بلکہ جو جتنی بھی ٹرانسفرز ہوئی ہیں ان کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا، ای سی ایل کی جو پالیسی حکومت نے جو نئی دی ہے وہ بھی طلب کر لی گئی۔ یہ معاملہ جو ہے یہ بہت ہی سینسٹیو ہے۔ اس کے بعد جو مسلم لیگ نون ہے اور مسلم لیگ نون کے جو ہمدرد لوگ ہیں ان کا جیسے کہتے ہیں کہ ان کے کان کھڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے وہ دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، اور جو بحث مباحثہ ہو رہا ہے، ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، اس کے اندر مسلم لیگ نون کے لوگ اور خود مسلم لیگ نون کے لوگ اور پھر ان کے جو ہمدرد لوگ ہیں، حلقے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا کیا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، کہ ایک ہی مہینے میں آخر جرم کیا ہو گیا کہ اس طرح اتنا سخت ہاتھ جو ہے وہ پڑ گیا ملک کے وزیر اعظم کے اوپر۔ اور آج جب وہ عدالت کے اندر پیش ہوئے ہیں شہباز شریف، تو آج جو عدالت تھی لاہور کے اندر وہ پیش ہوئے ہیں، دونوں باپ بیٹا پیش ہوئے ہیں، تو اس میں جج صاحب کا جو تھا انداز وہ بھی بہت زبردست قسم کا تھا، جیسے جج ہوتا ہے، اور کسی قسم کی
مروبیت جو ہے ان کے ہاں نظر نہیں آئی کہ وہ کوئی اگر شہباز شریف پہلے ملزم کے طور پر پیش ہوتے رہے ہیں پچھلے کئی ماہ سے، اور آج جب پیش ہوئے ہیں تو بطور وزیر اعظم کہ وہاں پر پہنچے ہیں، وہاں تو خیر بطور ملزم ہی پیش ہوئے، لیکن ایک ملک کا وزیر اعظم، اب شہباز شریف جو ہے وزیر اعظم ہے، لیکن وہاں پر کسی قسم کا وہاں پر کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی وہاں عدالت کے ماحول کے اندر، بلکہ عدالت نے اچھا خاصا جو ہے وہ کھینچا کہ باہر جو دھکم پیل ہوئی، خود جج صاحب نے کہا کہ مجھے عدالت کے اندر پہنچنے میں بہت زیادہ پرابلم ہوئی ہے، اور میڈیا کو نہیں اندر آنے دیا عدالت میں، وہاں پر سخت حفاظتی انتظامات۔ ظاہر ہے پہلے بڑے لوز سے ارینجمنٹ ہوتے تھے کہ شہباز شریف ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، اور حکومت تو پہلے ہی رگڑا لگا رہی ہے، تو آج چونکہ وزیر اعظم پاکستان نے پیش ہونا تھا، اس لیے وہاں پر حفاظتی انتظامات بہت زیادہ تھے، جس میں خود جج صاحب بھی اس کی زیادہ پہ آ گئے، اور انہیں بھی اندر تک پہنچنے میں انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی پرابلم ہوئی ہے، بلکہ میرے سیکیورٹی سٹاف کو آپ کی پرائم منسٹر کی سیکیورٹی نے روکا اور گریبان سے پکڑا۔ یہ اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ بہرحال 28 مئی تک ان کی ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے، یہ مبارک ہو جناب وزیر اعظم کو کہ ان کی ضمانت جو ہے وہ برقرار ہے، کینسل نہیں ہوئی، اور 28 مئی تک یعنی اگلا ایک ہفتہ وہ مزید ضمانت انجوائے کریں گے۔ اس کے بعد کیا بنے گا؟ میرا خیال ضمانت جو ہے وہ ہوتا تو ایسے ہی، وزیر اعظم اگر پکڑا گیا تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا، لیکن یہ بہرحال بیل ان کی ایکسٹینڈ ہو گئی ہے۔ یہ سارے میں اس لیے اس کے اوپر میرا یہ اس طرح کا رد عمل ہے کہ یعنی بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ بن کیا رہا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ اب عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے 2008 کے بعد کا جو سینیریو تھا، جس میں مسلم لیگ نون بہت انجوائے کرتی تھی۔ پیپلز پارٹی کے جب وزیر جاتے تھے NRO کیس پہ، انہیں بار بار طلب کیا جاتا تھا، پھر وہ ایک کیس آیا، وہ کیا تھا، جو میمو گیٹ، اس کے اندر ملک کے وزیر اعظم کو طلب کر لیا گیا، صدر کو طلب کر لیا گیا۔ صدر صاحب نے تو خیر انہوں نے جو استثناء حاصل تھا اس کو بروئے کار لائے اور وہ نہیں گئے، لیکن وزیر اعظم کو طلب کر لیا، اور وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیا گیا، کھڑے کھڑے سزا دے دی گئی۔ اس ساری چیز کو نون لیگ بہت انجوائے کرتی تھی، وہ کہتی تھی کہ دیکھیں یہ ملزموں کی پارٹی ہے، یہ عدالت میں جاتے ہیں، ساری آدھی کیبنٹ جو ہے وہ عدالتوں میں ہوتی ہے۔ لیکن کیسا ایک چکر ہے قسمت کا، مقدر کا، کہ آج ملک کے وزیر اعظم جو ہیں وہ منی لانڈرنگ کیس میں عدالت کے اندر پیش ہو رہے ہیں۔ خیر یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، یہ کیسے ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ سارے جو معاملات ہیں ان کو لے کر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہیں وہ تعلقات کیا اب ٹھیک نہیں رہے، اچھے نہیں رہے، ایک ماہ میں ہی خراب ہو گئے ہیں۔ تو معاملہ تو ایسے ہی کچھ لگتا ہے، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پاکستان کے اندر یہ اتنی سمپل نہیں ہوتی۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات اچھے ہیں تو عمران خان نے 3 سال بڑا اچھا خوب انجوائے کیا، اور لیکن اب یہ مسلم لیگ نون کی اگر پیشیاں آ رہی ہیں، عدالتوں میں پیشیاں آ رہی ہیں، الیکشن کمیشن سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا، اور بڑی عدالت نے بھی سو موٹو لے لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کوئی اتنے اچھے معاملات نہیں ہیں۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کیوں پھنس گئے ہیں نون لیگ کے، یا اسٹیبلشمنٹ کے نون لیگ کے ساتھ پہلے مسلم لیگ نون کے ساتھ پہلے سنگھ پھنسے، وہ انہیں فارغ کیا، 18 میں PTI کو آئی ہے تو پھر اس کے ساتھ سنگھ پھنس گیا، پھر نون لیگ کے ساتھ 1 مہینے کے اندر ہی، تو ہے کیا وجہ کیا ہے؟ تو بعض جو باخبر لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے، یہ بتانا ہے کہ کچھ معاملات ایسے چل رہے ہیں جن میں ایک تو یہ ہے کہ نئے RP چیف کی تقرری، یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ ہے، اور اس پر جو ہے وہ نام وغیرہ جانے ہیں، اور یہ بڑے فیصلہ کن مہینے ہیں جن کے اندر آرمی چیف کی تقرری جیسا بڑا فیصلہ جو ہے وہ حکومت نے کرنا ہے۔ تو ممکن ہے کہ وہ الٹیمیٹلی فیصلہ تو چونکہ حکومت نے کرنا ہے، تو وہاں پر کوئی ڈیڈ لاک نہ پیدا ہو گیا ہو۔ یہ حتمی بات نہیں ہے کہ وہاں پر ڈیڈ لاک ہے، لیکن وہاں نہ چیزیں جو ہیں وہ گڑبڑ ہو رہی ہوں، اوپر نیچے ہو رہی ہوں، تو اس میں یہ پریشر ٹیکٹکس جو ہوتے ہیں بعض اوقات استعمال کیے جاتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں انہیں بھی کوئی نہیں روک رہا۔ اس وقت مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گلہ ہے، اور جس کا باقاعدہ طور پر اظہار بھی کیا جا رہا ہے، کل بھی پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں 30% ہی
جتنی سپورٹ عمران خان کو دی گئی ہے اس کا 30% ہی اسٹیبلشمنٹ ہمیں سپورٹ کرتی تو ہم آپ کو کام کر کے دکھاتے. تو یعنی ان کا اب بھی یہ ایک طرف نواز شریف جو ہیں وہ تو ہیں ہی ہر وقت ایک شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے جتنے بھی وعدے وعید ہوتے ہیں یا ان کے رویے ہوتے ہیں, اور ان کے بارے میں ان کا دل جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوا. دل میں بال جو آیا تھا وہ ابھی تک موجود ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے. لیکن اب جو وزیر اعظم جو ہمیشہ سے بڑے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بلو آئیڈ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, اور یہ مسلم لیگ نون کے اندر سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شہباز شریف کو اوپر لانا چاہتی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے. اب وہ آ گئے ہیں لیکن اب ان کا بھی یہ گلا زبان پر آ گیا ہے کہ ہمیں 30% ہی سپورٹ مل جاتی ہے, گویا اس وقت بھی وہ سپورٹ نہیں ہے. تو کیا خیال ہے کہ آج جب عدالت میں پیش ہو رہے ہیں شہباز شریف تو وہ کوئی بہت خوش دلی سے پیش ہو رہے ہوں گے کہ اب وہ وزیر اعظم بن گئے؟ ان کا تو یہ خیال تھا کہ اب میں وزیر اعظم بن گیا ہوں, تمام جو ہے افسر جو ہیں جو پروسیکیوشن میں لگے ہوئے تھے ان کو انہوں نے ہٹانا شروع کر دیا تھا کہ ظاہر ہے پروسیکیوشن جب آپ جو ہے اس سے کمزور کر دیں گے تو کیس اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایسا نہیں وہ کر پا رہے, ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک اور ڈیمانڈ جو ہے جو حکومت کی اور مسلم لیگ نون کی خاص طور پر یہ ہے کہ آپ عمران خان کو کنٹرول کریں, اسے باندھیں. وہ جو باہر سڑکوں پہ دندراتا پھر رہا ہے, جو جلسے کر رہا ہے, بڑے بڑے جلسے کر رہا ہے, اس کو کنٹرول کیا جائے, کیونکہ جب تک اسے کنٹرول نہیں کیا جاتا تو ملک کے اندر نہ سیاسی استحکام آ سکتا ہے اور نہ ہی معاشی استحکام آ سکتا ہے. تو اگر کوئی فیصلہ لینا بھی ہے, اسی لیے حکومت کوئی بڑا فیصلہ معاشی فیصلہ نہیں لے پا رہی, جس میں سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ وہ جو پیٹرول کی قیمتوں کے اوپر سبسڈی واپس لینے والی بات ہے. تو یہ ایک بڑا مشکل فیصلہ ہے, لیکن حکومت اس لیے نہیں لے رہی کہ وہ جو بڑا جو بیری ہے, بڑا حریف ہے جو حکومت کا, وہ تو سڑکوں کے اوپر ہے اور روزانہ جلسہ ہے. اور جس دن انہوں نے اس کے اوپر پرائس اس کی بڑھائی, اور وہ پرائس بھی تھوڑی نہیں بڑھے گی, 30-40 روپے بڑھے گی پرائسز کی, تو اتنی جب پرائس پر لیٹر بڑھے گی تو پھر کیا بنے گا. اور اوپر سے لانگ مارچ بھی جو ہے وہ اناؤنس کیا ہوا ہے. تو یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ مشکل فیصلے لے سکتے ہیں, لینے چاہیے, ملک کی ضرورت ہے, لیکن سڑکوں سے تو ہٹاؤ اس بندے کو. اس پر کوئی ابھی تک سالڈ چیز جو ہے وہ بات سامنے نہیں آ رہی. یہی سننے میں آ رہا تھا آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ ہے کہ اس جو موومنٹ ہے اپوزیشن کی اس کو کنٹرول کیا جائے گا. لیکن جو ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے لیے حکومت کو ابھی تک فری ہینڈ نہیں مل سکا. تو ایک تو یہ عمران خان کے حوالے سے کوئی نہیں ہے. دوسرا جو آرمی چیف کی تقرری ہے وہاں پر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ انتخابات کی طرف جانا چاہیے, لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر وہ معاشی اصلاحات کرتی ہے اور مشکل فیصلے کرتے ہیں جن کے اوپر عوام کی طرف سے رد عمل بھی آئے گا, تو ان مشکل فیصلوں کو میچور ہونے کے لیے کچھ سال ایک چاہیے, اور وہ اس کے بعد پھر چیزیں جو ہیں وہ نارملائز ہوں گی تو یہ انتخابات میں جانے کے قابل بھی ہم ہوں گے. تو اس لیے ہمیں پورا آگے جو 1.25 سال ہے یہ حکومت کرنے کا موقع ملنا چاہیے. تو اس پر اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک بار پھر جو پریشر آنا شروع ہو گیا کہ انتخابات کی طرف جانا چاہیے. یہ 2-3 ایشوز ہیں جو ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو حکومت کا لگتا ہے جو ہے وہ بظاہر جو لگ رہا ہے کہ ایک کشیدگی چل رہی ہے اور اسموتھ سیلنگ نہیں ہے, اس کی ایک تو 2-3 ریزن یہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر کی جو میں نے آغاز میں کہا کہ کنفیوژن یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر اب 2 بڑے دھڑے جو ہیں وہ مضبوط ہیں. ایک دھڑا جو مریم نواز شریف کا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت کو جاری نہیں رکھنا چاہیے اور نکل آنا چاہیے حکومت سے, ہمیں چھوڑ دینی چاہیے حکومت. اور اس قسم کی جو سمجھوتوں والی حکومت ہے, لولی لنگڑی سہاروں والی بیساکھیوں والی حکومت, اس سے نکل کر بڑے زوردار طریقے سے الیکشن میں جانا چاہیے. اور پھر جو ایک دسمبر جنوری تک جو ماحول تھا ایک اینٹی پی ٹی آئی اور ہر طرف مسلم لیگ نون کے لیے بہت اچھا تھا, سب ہرا ہی ہرا تھا, ہمیں وہ ماحول دوبارہ کریٹ کرنا چاہیے اور الیکشن میں جانا چاہیے تاکہ اپنی ایک اکثریت لے کر آئیں اور خود سے حکومت بنائیں. لیکن شہباز شریف اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ نہیں چاہ رہے کہ ابھی فوری طور پر ایسا کوئی فیصلہ کیا جائے کہ ابھی حکومت لی ہے تو ابھی ساتھ نکل جائیں, کہ اس کا بھی ایک ایڈورس
ریئیکشن ہو سکتا ہے کہ عوام کے اندر آپ کی ایک جو ہے گڈ ول وہ خراب ہو سکتی ہے کہ کیا یہ ان کے تو پیر ہی کوئی نہیں ہے، یہ اگر آئے ہیں تو اگر مشکل حالات ہیں تو مشکل حالات ہی سنبھال لیں تو حکومتوں کا کام ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے حالات میں ہی آپ حکومت کر سکتے ہیں، برے حالات میں آپ بالکل پرفارم نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ایک ڈسکوالیفیکیشن ہوگی مسلم لیگ نون کی. سو یہ دو مسلم لیگ نون کے اندر کی جو لڑائی ہے، یہ جو ڈیوائڈ ہے، یہ بھی کنفیوژن کا ایک بڑا سبب ہے. یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بات جو ہے وہ سیاسی مسئلہ جو ہے وہ بڑا ابرآلود ہے، صاف نہیں ہے، اور پھر اسی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے صبح و شام افواہیں کہ حکومت اب گئی، کون نگران آیا، کون کیئر ٹیکر آیا. یہ حالات ہیں جن سے حکومت گزر رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ اب رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگلے ہفتہ 10 دن جو ہیں ان کے اندر چیزیں بڑی واضح ہو جائیں گی. تو وہ بھی اگین اسی چیز کی نشاندہی کرتے ہیں رانا ثناء اللہ کی یہ بات بھی کہ کچھ نہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ طے ہونی باقی ہیں. اب دیکھتے ہیں حکومت اس میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، کیا کوئی معاملات کس طرف لگتے ہیں، یا پھر یہ وہ جو شیر آیا والی بات ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.